اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کیا۔ بے شک میں نے تم کو یعنی تمہارے زمانے میں تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا ہے، جیسے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی گئی، من و سلوہ کا نزول ہوا وغیرہ۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا تھا، اور اب اس مقام پر یعنی آیت نمبر 122 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، اور اس کی ایک حکمت، ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے تاکہ بنی اسرائیلیوں پر جو حجت قائم کی گئی تھی اس میں مزید پختگی ہو جائے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مقام پر ان بنی اسرائیلیوں کو دوبارہ انعامات الہیہ یاد دلایا جانا یہ تاکید کے طور پر ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مصلح کو چاہیے، اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اصلاح کے سلسلے میں سامنے والے کو متنبہ کرتا رہے، تنبیہ کرتا رہے۔ یعنی کوئی شخص چاہے وہ لیڈر ہو، رہنما ہو، قائد ہو، سرپرست ہو، استاد ہو، مربی ہو، والد ہو، عالم دین ہو، کوئی بھی شخص جب اپنے سامنے کسی کی ذات میں کوئی خلاف شرع معاملہ ہوتا دیکھے تو اس مقام پر سامنے والے کی اصلاح ضرور کرے، اور اصلاح کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بالکلیہ نظر انداز کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اگر سامنے والا ابھی بھی اسی روش پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات سے غافل ہو، خلاف شرع امور سے اجتناب نہ کرتا ہو، تو اب یہ مصلح، اصلاح کرنے والا اگر استطاعت رکھتا ہو تو ضرور اس کی اصلاح کرتا رہے، اسے خواب غفلت سے جگاتا رہے تاکہ سامنے والے کی آخرت برباد ہونے سے بچ جائے۔